کمالیہ لے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ یہ بات سنا رہے ہیں حضرت ابو بکر. سنیے گا ذرا, کہتے ہیں کہ سمیت عن رسول اللہ ہے. سنیے گا ذرا, سمیت عن رسول اللہ ہے, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا. قالا انہو سأل عن جبرائیل, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ اما فی حیاتک ان تفتخر علی بأی مجلس, کہ اے جبرائیل کبھی تجھے زندگی میں کسی بات پہ فخر ہوا کہ تو کسی محفل میں بیٹھا ہو اور تجھے ناز ہوا ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ. جبرائیل کہا لما اجلس فی مجلس علی بن ابی طالب. سنیے گا ذرا, افتخروا ان اجلسوا في مجلس واني افتخر على الملوك انهم جالسون على العرش. کہتے میں نے عرش پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کو جا کے کہا تھا تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے, میں علی کی مجلس میں زمین پہ بیٹھا تھا. یہ بات باعث فخر ہے آپ کے زمین پہ بیٹھنے پہ عرش والے. سورہ بقرہ. اب میں خاموشی ہو چکی ہے, 2 منٹ کی خاموشی چاہیے مجھے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے ہم شور کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے, ہم ہدایت کے چراغ جلانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اب جیسے آپ نے سماعت کیا 2 منٹ کی خاموشی چاہیے. سورہ بقرہ آیت ڈھونڈنی نہیں پڑے گی, 125. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب آپ یاد کیجئے وہ وقت. اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب آپ وہ وقت یاد کیجئے. کون سا؟ اذا عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل, جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے وعدہ لیا تھا. ہر صاحب تقریباً اے حبیب آپ یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ لیا تھا. میں نے عادتاً ترجمہ نہیں کیا, یہ اگر کسی کو غلط فہمی ہو کہ رسماً یہ ترجمہ ہے تو رسماً نہیں ہے. اذ اور اذا حروف تذکر ہیں. یہ بالکل ایسے بات ہے جیسے میں نے احسان پٹواری صاحب سے کہوں کہ پٹواری صاحب یاد کیجئے جب ہم نے لاہور میں فلاں جگہ پہ جشن سنا تھا. پٹواری صاحب میرے ساتھ ہوں گے تو ان سے پوچھوں گا, ان کو یاد کراؤں گا کہ جب ہم فلاں جشن میں تھے. اگر یہ وہاں ہو ہی نہ تو میں ان کو کہہ نہیں سکتا کہ ہم فلاں جشن میں تھے. تو یہ قرآن ہے شیعہ سنی دوستو. اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ لیا, اس کا مطلب ہے جب ابراہیم و اسماعیل سے اللہ وعدہ لے رہا تھا محمد دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. اے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ لیا. وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا ان طہر بیتیا, اے ابراہیم و اسماعیل تم میرے گھر کو پاک رکھنا. تم میرے گھر کو پاک کرنا نہیں, رکھنا, پاک رکھنا. میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں یہاں چوک میں, اگر یہاں بھی کسی کے کان بند ہو گئے تو پھر کوئی کیا سمجھائے. طہرا یطہر تطہیرا, کبرا یکبر تکبیرا. علم ہوتا ہے, شیعہ سنی نہیں ہوتا. میتھ سنی نہیں ہوتا, بایولوجی شیعہ نہیں ہوتا. علم ہے تو صرف بھی ایک علم ہے, وہ شیعہ سنی نہیں. تو صرف کی نظر سے طہرا یطہر تطہیرا باب تفعیل ہے, کبرا یکبر تکبیرا باب تفعیل ہے. نعرہ تکبیر یہ سب ذرا معنی بتائیے اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ بڑا ہو رہا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. سب شیعہ سنی بولیے نعرہ تکبیر کیا معنی ہے؟ اللہ بڑا ہو رہا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ تو تکبیر کے وزن پہ ہے تطہیر. میں ایک فیصلہ دینے لگا ہوں, تکبیر اور تطہیر کا ایک معنی ہے, سیدھا ایک ہے. تو جب اللہ کہے نا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تو اس کا معنی بھی پاک ہونا نہیں ہے, پاک رہنا ہے.
ہم نے وعدہ لیا اے ابراہیم و اسماعیل تم ہمارے گھر کو پاک، یہ 2 منٹ کی میرے گھر کو پاک رکھنا، کیوں؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اس میں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے تمام شیعہ سنی دوست بتائیں، ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کو پاک کیوں رکھنا ہے؟ طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع و سجدے والوں کے لیے۔ زمانے نے کعبے کا طواف کرتے تو لوگوں کو دیکھا، رکوع و سجدہ بھی دیکھا، وہ بندہ تو بتاؤ جو کعبے میں اعتکاف بیٹھا ہو۔ سمجھ میں آگئی گزارش؟ عزیزو، سورہ بقرہ ہے، آیت منسوخ نہیں ہوئی، ناسخ ہے۔ آیت نے بتایا کہ کعبے میں کوئی اعتکاف بیٹھے گا، اب قرآن کی اس آیت کی روح سے یا تو معاذ اللہ قرآن کو غلط کہے کوئی اور دین سے خارج ہو جائے، اور جس کے لیے قرآن حق ہے، حجت ہے، تو اس آیت کے مطابق ماننا پڑے گا۔ کوئی تو ایک ایسا ہو جو کعبے میں اعتکاف بیٹھا ہو، کوئی ایک ایسا ہو جو کعبے میں، اب اعتکاف کی شرطیں ہیں، اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے۔ جاگیے گا میری بہنوں، دیکھیے گا، اعتکاف کم از کم تو اس آیت کے مطابق کوئی ماننا پڑے گا جو کعبے میں 3 دن رہا ہو۔ شرط یہ ہے کوئی ایسا بیٹھے جو 3 دن بھی نجس نہ ہو۔